حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہاں پہ دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ولی کون ہوتا ہے، دوسری بات عداوت کا لفظ ہے، مخالفت کا لفظ نہیں ہے۔ عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، مخالفت رائے کے اندر اختلاف واقع ہو سکتا ہے، دشمنی ہونا اور بات ہے۔ اور ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب شریعت ہو۔ ہمارے ہاں ہر ننگ دھڑنگ جس کو اپنی پاکیزگی کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور جتنا زیادہ وہ کپڑوں سے باہر ہو ہم اتنا ہی اسے بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس بات میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آگے الفاظ آئیں گے، غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میرا بندہ مختلف چیزوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ فرائض کے اعتبار سے میرے قریب ہوتا ہے۔ فرائض کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فرض ہیں۔ ایک بندہ فرض ہی ادا نہ کرے تو وہ کبھی اللہ کے قریب ہو سکتا نہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو فرض نہیں ادا کرتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے پہلی بات یہاں ذکر کی گئی ہے وہ ہے کہ وہ فرائض کا پابند ہو، کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اصل اور نقل کی پہچان ختم ہو چکی ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیں، اگر محلے کی جامع مسجد میں صف اول میں وہ شخص نظر آتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر صف اول میں نماز پڑھتا وہ نظر نہیں آتا تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ لیجئے آسان سی ڈیفینیشن کے طور پر۔ فرائض کے بعد میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے۔ فرض پڑھ لیے، فرض پڑھ کے بے فکر نہیں ہو گیا، فرض کے ذریعے بھی اللہ کا قرب ملا، لیکن زیادہ قریب ہوتا ہے پھر اس سے زیادہ نوافل ادا کرنے سے۔ نوافل، نفل عبادت فرائض کے بعد وہ نفل کیا ہے؟ وہ نفل نماز پڑھتا ہے، نفل صدقات و خیرات کرتا ہے، نفلی طور پر حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، سارے معاملات اس میں شامل ہیں۔ لیکن فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے اس کا نفل بھی اللہ کو قبول ہے نہیں۔ فرض چھوڑ دیا، نفل کی طرف آ گیا۔ جماعت کھڑی ہے، اب عصر کی میں آسان سے لفظوں میں سمجھاؤں۔ ایک بندہ عصر کے وقت آئے اور کہے میں فرض نماز نہیں پڑھتا، 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، تو کیا اس کے وہ نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے؟ وہ تو فرض کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ ہمارے ہاں آج نفل کو ترجیح دی جاتی ہے، فرائض کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ضروری سی بات ہے کہ پہلے فرض ہو، اس کے بعد وہ نفل ایکسٹرا طور پہ ادا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا قریب ہو جاتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ پڑتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ خاص محبت ہے۔ اللہ تو ہر کسی سے محبت فرماتا ہے نا۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے ہر کسی سے اور ہر انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ خاص محبت ہے۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہاں یہ بڑا لطیف سی حدیث پاک ہے۔ یہاں حلول کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، جس طرح کوئلے میں آگ داخل ہو جاتی ہے، پھول میں خوشبو داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ داخل ہونا نہیں ہے، کوئی کہے میرے اندر اللہ آ گیا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔
یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی یہ ہے اعضاء تو اسی کے ہوتے ہیں، لیکن ان اعضاء کو میں گناہوں سے بچا دیتا ہوں۔ دوسرا معنی ہے اعضاء اسی کے ہوتے ہیں، ان اعضاء میں کوئی خاص طاقت میں عطا کر دیتا ہوں، جس پہ قرآن کریم گواہ ہے۔ قرآن کریم کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو جناب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلتا ہے، اور کنعان میں بیٹھے یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنی دور سے خوشبو کو پہچان لیا۔ سورہ نمل 19واں پارہ ہے، اس میں کیا ہے، حضرت آصف بن برخیہ جو ہیں وہ ملکہ بلقیس کا تخت ایک پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کے آتے ہیں۔ یہ قرآن نے بیان کیا، اور مشہور ترین روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر مدینہ پہ کھڑے ہو کر نہاوند میں اپنی لڑنے والی جماعت جو تھی اس کو آگاہ کیا اور بتایا کہ اب تم کیا کرو۔ تو یہ جو طاقت تھی، اس سے مراد وہ طاقت ہے، یہ اللہ ہر کسی کو عطا کر سکتا ہے، لیکن وہ اسے عطا کرتا ہے جو فرائض ادا کرے، فرائض کے بعد کثرت نوافل کرتا ہے تو اللہ اسے خاص طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ انہ علیم علی کل شیء قدیر ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے نا۔ اور پھر وہ مجھے اتنا پسند آ جاتا ہے، میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ وہ مجھ سے دعا کرتا ہے نا، یا اللہ مجھے اس چیز سے بچا لے، تو میں بچا لیتا ہوں، یا اللہ یہ مجھے چیز عطا کر دے، میرا محبوب بن جاتا ہے، جو وہ کہتا ہے میں پھر اس کی بات مان لیتا ہوں۔ اور پھر اللہ کریم فرماتا ہے اور مجھے جو کرنا ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں، اس میں کبھی تردد نہیں کرتا، لیکن جب مومن کی جان نکالنے کا وقت آتا ہے، مومن بن جاؤ نا، پھر دیکھو اللہ کتنی مہربانیاں فرماتا ہے۔ مومن کی جان نکالنے کا وقت آتا ہے اور وہ مرنے سے گھبرا رہا ہوتا ہے، وہ اسے ناپسند کرتا ہے، تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے موت اس کے لیے ضروری تو ہوتی ہے، لیکن وہاں میں پھر کچھ تاخیر بھی کر دیتا ہوں، اس کے لیے موت کو مؤخر بھی کر دیتا ہوں۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، مؤخر ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کے دل میں دنیا کو چھوڑنے کی محبت پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، وقت مقررہ سے پہلے ہی یہ سارے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ بندہ چاہتا ہے اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، یا اس آخرت کی اتنی اس کو دلچسپی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے اب اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو یہ سارے اسباب وہ اللہ پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یعنی دیکھیں نا، آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کوئی کہے کہ آپ مرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ کہیں گے نہیں، ابھی تو میں بڑے کام کرنا چاہتا ہوں، ابھی تو میں نہیں مرنا چاہتا۔ لیکن وہی بندہ کوئی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے، وہ خود لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے دعا کرے اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں تمنا شہادت کی اجازت ہے، شہادت کی تمنا کی جا سکتی، لیکن موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ بندہ پسند نہیں کرتا، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے لیے پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہاں تردد کرنا یا توقف کرنا یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ قدرت کے باوجود محبت کی وجہ سے اس کو کچھ ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ ڈھیل مختلف صورتوں میں ہے، میں نے عرض کی، بے شمار اور وضاحتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔